تیسری چیز جو اس مہینے، چوتھی چیز جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہے وہ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ اور یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کس نے کرنی ہے؟ تو میں اس کی فضیلت نہیں بیان کروں گا، اس وقت دو باتیں بیان کرتا ہوں۔ کس نے کرنی ہے، کس پر واجب ہے، اور کیسے کرنی ہے، پھر اس کی حقیقت کیا ہے۔ فضیلت علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، تاکہ یہ 2-3 دن ہیں، اس میں اگر اس مجمع میں بیٹھے ہوئے کوئی آدمی مسئلہ نہ سمجھنے کی بنا پر اس عمل سے محروم رہتا ہے تو وہ محروم نہ ہو، کیونکہ وقت سے پہلے بند باندھ لینا چاہیے۔ تو قربانی کی تعریف کیا ہے؟ قربانی کہتے ہیں کسی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کرنا جو دل پر گراں گزرے، اس کو قربانی کہا جاتا۔ بغیر قربانی کے نہ آدمی کسی مقصد کو حاصل کر سکتا ہے اور نہ کسی کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ عمومی طور پر ایک جملہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اپنی اولاد کے لیے بڑی قربانیاں کی، تو یہ کیا قربانیاں کی ہوتی ہیں؟ ایسے ایسے کام کرتا ہے جو دل پر کیا ہوتے ہیں لیکن کرتا ہے۔ ماں بچے کے لیے کتنی قربانیاں کرتی ہے، رات کو نیند قربان کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بچے کو بھوک لگی ہے تو اپنی نیند بچے کے لیے قربان کر رہی، نہیں کرے گی تو بچہ راضی ہوگا؟ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی آدمی کو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو دل پر گراں گزرتے ہیں۔ ایک آدمی بلند مرتبے پانا چاہتا ہے، اس کو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، نیند کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ قربان کرنا پڑتا۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلند مرتبے پانا چاہتا ہے اس کو راتوں کی سفیدی کو صبح کی سیاہی، راتوں کی سیاہی کو صبح کی سفیدی میں بدلنا ہوتا، نیند کو قربان کرے گا۔ اور جو بلند مقصد پانا چاہتا ہے لیکن قربانی نہیں کرتا، اضاع العمر فی امر المحالی، وہ ایک فضول کام میں اپنی عمر کو ضائع کر رہا۔ تو قربانی کہا جاتا ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کرنا جو دل پر گراں گزرے۔ یہ قربانی کی لغوی تعریف ہے۔ اس لیے آپ بھی یہ جو عید کے دن قربانی کریں نا، تو ایسی قربانی کریں جو جس پر چھری چلاتے ہوئے دل پر کیا ہو، دل پر کیا ہو، گراں گزرے، مریل اور سڑیل جانور نہ ہو۔ کیونکہ یہ حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں یہ ذبح کبش جو ہے یہ ذبح ولد کی جگہ ہے۔ جو دمبا ذبح ہوا تھا یہ بیٹے کی جگہ پر ذبح ہوا تھا۔ تو اس ایسی قربانی ہو کہ چھری چلاتے ہوئے جیسے آدمی اولاد پر چلاتا ہے نا تو دل پر گراں گزرتی ہے تو گراں گزرے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب قربانی کرتے تھے تو سال کے شروع میں اپنے لیے ایک مینڈا لے لیتے،
دمبا لے لیتے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے, اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے پلاتے, پورا سال اس کی خدمت کرتے. صبح جب جاتے درس حدیث کے لیے, آگے آگے آپ ہوتے, پیچھے دمبا بھی چلا آتا. جب آپ اپنی درسگاہ میں بیٹھتے حدیث سناتے, وہ آ کر باہر دروازے میں بیٹھ جاتا. جب تک حضرت درس حدیث دے رہے وہ بھی بیٹھا سن رہا ہوتا. دمبا حدیثیں سنتا ہے. یہ دو ٹانگوں والا دمبا جو ہے نا, اس کو حدیثوں کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں ہے. جہاں حدیث کی مجلس ہے یہ کنی کترا کر بھاگ جاتا ہے. تو وہ آ کر بیٹھا سنتا رہتا. اور جب حضرت حدیث سے فارغ ہوتے, گھر آتے ہی پیچھے پیچھے آ جاتا ان کے. عصر کے بعد اس کو اپنے ساتھ باہر لے کر جاتے, اس کو چراتے تھے. اتنی طبیعت ان کے ساتھ مانوس ہو جاتی جیسے اولاد کے ساتھ مانوس ہو جاتی, اور اتنا خوب فروا ہو جاتا وہ, اور طبیعت کا اس کے ساتھ انس پیدا ہو جاتا. اور اس کے بعد جب عید کی صبح اس کو لٹا کر گرے پر چھری رکھتے تھے تو روتے بھی رہتے تھے اور ذبح بھی کرتے رہتے تھے. دل پر گراں گزرتا تھا. تو قربانی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کسی کو راضی کرنے کے لیے یا کسی مقصد کو پانے کے لیے ایسا کام کرنا جو دل پر گراں گزرے. ہم تو قربانی کے اندر یہ اہتمام نہیں کرتے. کسی نے لے بھی لی نا تو اس کو رکھ لیا جاتا ہے, جاؤ بھائی اس کو تم رکھ لو, عید کی صبح آ کر میں خود بھی ذبح نہیں کرتے. بلکہ بعض تو قربانی کے وقت حاضر بھی نہیں ہوتے. اپنے ہاتھ سے ذبح کرو, اپنے ہاتھ سے ذبح کرو اس کو. تو قربانی کی یہ تعریف ہے, لغوی تعریف.